غزہ میں اسرائیلی ہوائی حملے بند ہوئے، ساتھ ہی اسلامک جہاد کی راکٹ سے جوابی فائرنگ بھی۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 44 ہوئی، جن میں 15 بچے شامل۔ اس جنگ بندی کے لیے امریکہ نے قطر کا شکریہ ادا کیا، لیکن اس اسرائیلی دہشت گردی کے بعد عرب اسرائیل تعلقات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں؟ اجنبی سوچ کے آنا میری مٹی کی طرف، کرۂ ارض کا ہر ملک فلسطین نہیں، کیا خوب کہا ہے علی شیرانی نے۔ یہ تفصیلات اخیر میں، اس سے پہلے خلیج کی کچھ اہم خبریں۔ آج سوموار کا دن اور اگست کی 8 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ ابوظہبی پولیس نے بتایا ہے کہ اس نے اس سال 6 مہینوں میں گاڑی چلانے والے 180 لوگوں کا چالان اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے گاڑی چلاتے وقت اپنی کاروں کی آگے کی سیٹس پر بچوں کو بٹھا رکھا تھا۔ وہ بچے جن کی عمر 10 سال سے کم ہے اور جن کی لمبائی 145 سینٹی میٹر سے کم ہے، انہیں امارات کے قانون کے تحت کاروں میں آگے کی سیٹوں پر بٹھانا جرم ہے اور اس پر قانونی کارروائی کی جاتی ہے، اس لیے کہ ان کی نظر میں یہ عمل خطرناک ہے۔ اس قانون کی مخالفت کرنے کے جرم میں 400 درہم جرمانہ ہوتا ہے اور کار ضبط کر لی جاتی ہے، جسے چھڑانے کے لیے 5000 درہم ادا کرنا ہوتا ہے۔ کار ضبطی سے چھڑانے کے لیے 3 مہینے کے اندر ہی یہ رقم ادا کرنی ہوتی ہے، ورنہ اس کار کا آکشن کر دیا جاتا ہے۔ ابوظہبی کی ایک عدالت نے ایک عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اس مرد کو 60,25,000 درہم ادا کرے جس سے اس نے طلاق لے لی تھی۔ یہ رقم اس نے ساتھ رہنے کے لیے اس گھر کی مرمت اور ترمیم میں خرچ کی تھی جس کے دونوں مالک تھے۔ اس طلاق شدہ مرد نے عدالت میں درخواست دے کر اس عورت سے 30.5 لاکھ درہم کا مطالبہ کیا تھا، جس میں یہ اخراجات اور آدھا مکان جو اس نے اس عورت کے نام کر دیا تھا اس کی قیمت شامل ہے۔ گلف کے ایک 54 سالہ شہری نے جب وہ ایک عرب ملک گھومنے گیا تو وہاں اس نے شادی کر لی، لیکن جب دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا تو اس عرب مرد کو اب یہ فکر لاحق ہوئی کہ کیا وہ طلاق دینے کے لیے جو شرائط شادی کے وقت طے کی گئی تھی وہ انہیں پوری کر سکے گا۔ ان شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر وہ طلاق دے گا تو وہ $6 لاکھ اس لڑکی کو ادا کرے گا جس سے اس نے شادی کی تھی۔ ایک لیگل ایڈوائزر ڈاکٹر یوسف شریف کے پاس یہ مسئلہ قانونی رائے لینے کے لیے آیا تھا۔ یہ 54 سالہ خلیجی اپنی ملازمت سے ریٹائر ہو چکا تھا، اپنی بیوی اور اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا جنہوں نے تعلیم بھی مکمل کر لی تھی اور مناسب ملازمت کر رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے عرب ملک گیا جہاں وہ ایک 24 سال کی لڑکی سے ملا۔ اس لڑکی کو لگا کہ اس مرد میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو وہ اپنے خوابوں کے شوہر میں چاہتی تھی۔ دونوں میں قربت بڑھی اور شادی بھی ہو گئی، جس میں اس لڑکی نے شرط رکھی کہ اگر وہ مرد اسے طلاق دینا چاہے تو اسے $6 لاکھ ادا کرنے پڑیں گے۔ لیکن لیگل ایڈوائزر یوسف شریف نے اس شادی کی تفصیل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح کی شرطیں مانی گئی ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ شادی جلد بازی میں کی گئی تھی، اور اگر مرد کا طلاق دینے کا فیصلہ ایک طرفہ ہے اور وہ اس کی شرط پوری نہیں کرتا ہے تو یہ لڑکی مقدمہ دائر کر سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں سعودی عرب، جہاں ایک خاتون ڈاکٹر عفاف فلمبان اور ان کی سہیلی لینا طہا نے 2 بچیوں کو ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کی، لیکن بچانے کی کوشش کرنے والی یہ دونوں خواتین خود ہی جدہ سی یا بحر جدہ میں ڈوب گئیں اور اس میں ان دونوں کی جان چلی گئی۔ ان دونوں خواتین کی تدفین جدہ کے فیصلیہ قبرستان میں عمل میں آئی ہے۔ اسی دوران سعودی عرب اور قطر کے درمیان آنے جانے کے لیے سلوا بارڈر پر نیا کوریڈور کھول دیا گیا ہے۔ اس سے قطر میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران لوگوں کی آمد و رفت میں سہولت ہو جائے گی۔ قیاس ہے کہ اس نئے کوریڈور سے دونوں طرف 12,000 سے زیادہ گاڑیاں آ جا سکیں گی۔ پرانے کوریڈور سے صرف 3,000 گاڑیاں ہی آ جا سکتی تھیں۔ یہ سلوا کوریڈور قطر کی مغربی سرحد سے 5.5 کلومیٹر اور سلوا شہر سے مغرب کی طرف 1.25 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان اکیلا سڑک کا کوریڈور ہے۔ سلوا بارڈر سعودی دارالحکومت ریاض سے 460 کلومیٹر اور قطر کے دارالحکومت دوحہ سے 90 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ جب سعودی عرب اور قطر کے درمیان تعلقات خراب ہوئے تھے تو یہ بارڈر بند کر دیا گیا تھا۔
آن لائن ایکٹیوسٹ نے الزام عائد کیا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام غزہ کے تازہ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والی 5 سالہ فلسطینی بچی علا قدوم کی تصویریں سینسر کر رہا ہے۔ ایکٹیوسٹ اور ہپ ہاپ آرٹسٹ نے، جس کا نام لاکی ہے، ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ انسٹاگرام نے علا قدوم کے بارے میں اس کی سٹوری ہٹا دی ہے اور کہا ہے کہ یہ کمیونٹی گائیڈ لائنز کے خلاف ہے۔ لاکی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ یہ بات ملحوظ رہے کہ اسرائیلی حکومت کے لیے پہلے سینسر کا کام کرنے والی ایمی پالمر فیس بک اور انسٹاگرام کے اوور سائٹ بورڈ کا حصہ ہیں۔ دوسرے ایکٹیوسٹ صحافیوں اور سیلیبریٹیز کو بھی، جن میں فلسطینی امریکن ماڈل بیلا حداد بھی شامل ہیں، اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ فیس بک پر فلسطین کی حمایت اور ہمدردی میں مواد ڈیلیٹ ہوتا رہا ہے۔ قبل اس کے کہ میں ارض فلسطین کا ذکر کروں، اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو عرب دنیا کی اہم خبریں وقت پر ملتی رہیں۔ اسی دوران فلسطین کے غزہ علاقے میں اسرائیل اور اسلامک جہاد کے درمیان لڑائی رک گئی۔ خبر آ رہی ہے کہ اس لڑائی کو روکنے کے لیے قطر اور مصر نے کوششیں کی تھی، جس میں 44 فلسطینی شہید ہو گئے تھے، جن میں 15 بچے شامل ہیں۔ یہاں پہلے اسرائیلی دہشت گردوں نے رہائشی علاقوں پر ہوائی حملے کیے تھے، اس کے جواب میں اسلامک جہاد گروپ نے بھی کئی 100 راکٹ فائر کیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم لیپیڈ یائر نے اس لڑائی کو روکنے کے لیے مصر کا شکریہ ادا کیا۔ اسلامک جہاد نے بھی اس جنگ بندی کو قبول کرنے کی تصدیق کر دی ہے، لیکن یہ کہنا دشوار ہے کہ یہ جنگ بندی کب تک قائم رہ سکے گی۔ اس جنگ بندی کے ضمن میں یہ بات کافی دلچسپ ہے کہ اسرائیل کی جارحانہ کارروائی کے خلاف گلف یا خلیج کے تمام ممالک بیک آواز نظر آئے۔ سب سے پہلے قطر نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی اور عالمی برادری سے کہا کہ فوراً حرکت میں آئے اور فلسطینی شہریوں پر اسرائیلی حملوں کو روکے، جس میں عورتوں اور بچوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ قطر کے اعلیٰ افسران مصر کی خفیہ ایجنسیوں سے ربط میں رہے تاکہ بات مزید نہ بگڑے۔ حماس کے پولیٹیکل آفس کے ذمہ دار اسماعیل ہنیہ نے بھی قطر کے فارن منسٹر شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے بات کی۔ جب فلسطین اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں جنگ بند ہو گئی تو امریکی صدر جو بائیڈن نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا ان کی کوششوں کے لیے شکریہ ادا کیا۔ کویت کی فارن منسٹری نے بھی اسرائیلی حملوں کی مذمت کی اور اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ سعودی عرب نے بھی نہایت سخت موقف کا اظہار کیا۔ سعودی فارن منسٹری نے کہا کہ سعودی عرب فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور انہیں ہر ممکن مدد دے گا۔ ان حملوں کی بحرین اور امارات نے بھی مذمت کی، جن کے اسرائیل کے ساتھ گہرے روابط قائم ہو چکے ہیں۔ سلطنت عمان نے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ان حالات پر قابو پانا بین الاقوامی ذمہ داری قرار دیا۔ عمان کی فارن منسٹری نے یاد دلایا کہ فلسطینی عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے اور اسرائیلی قبضہ ختم ہونا چاہیے تاکہ پائیدار امن قائم ہو سکے۔ لیکن اس دوران ایک اور بیان سامنے آیا جس سے لگا کہ اسرائیل اور بعض عرب ملکوں کے درمیان تعلقات کو استوار کرنے کا جو معاہدہ ہوا ہے اور جسے ابراہمک اکارڈ یا ابراہیمی معاہدہ کہا جاتا ہے اور جس پر خلیج سے امارات اور بحرین نے بھی دستخط کر کے اسرائیل کے ساتھ ناجائز رشتے قائم کیے ہیں، کھٹائی میں پڑ سکتا ہے۔ ہوا یہ کہ جن بہت سے لوگوں نے اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف ٹویٹ کیا، ان میں دبئی پولیس کے سابق سربراہ زاہی خلفان تمیم بھی شامل تھے۔ انہوں نے درجنوں ٹویٹ کیے اور کہا کہ اسرائیل نے فلسطین کے خلاف انگنت جرائم کیے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہہ دیا کہ میں اپنے تہہ دل سے ان تمام عرب ممالک سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے ہیں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے موقف پر نظر ثانی کریں اور اسرائیل بھی امن کے لیے سنجیدگی کا اظہار کرے۔ زاہی خلفان نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اسرائیل ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کے خلاف یہی ہٹ دھرمی جاری رکھے گا تو عرب عوام جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے ہیں وہ اپنی حکومتوں سے مطالبہ کریں گے کہ وہ اسرائیل سے قطع تعلق کر لیں۔ بظاہر ان کا اشارہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے کی کوششوں اور معاہدوں کی طرف تھا، جسے نارملائزیشن کہا جاتا ہے۔ زاہی خلفان نے کہا کہ ہمارے تعلقات اسرائیل کے ساتھ اسی وقت قائم رہ سکتے ہیں جب اسرائیل فلسطینیوں کے حقوق کو تسلیم کرے گا۔ انہوں نے 1946 اور 2010 کے درمیان اسرائیل اور مقبوضہ فلسطین کا نقشہ بھی شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یاد رکھنا، جو وعدہ اللہ نے تورات، انجیل اور قرآن میں کیا ہے وہ جلد ہی پورا ہوگا، خیال رہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل نے سوائے اس کے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے عربوں کے سامنے کوئی دوسرا آپشن نہیں چھوڑا ہے۔ اسرائیل عربوں سے کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 2037 اور 2040 کے درمیان اسرائیل بڑی ٹریجڈی کا شکار ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے بدلتے وقت سے کچھ سبق نہیں لیا۔ آخر میں فلسطین کے حالات پر مشہور شاعر حبیب جالب کی یہ نظم: اے جہاں دیکھ لے کب سے بے گھر ہیں ہم، اب نکل آئے ہیں لے کے اپنا علم، یہ محلات یہ اونچے اونچے مکا، ان کی بنیاد میں ہے ہمارا لہو، کل جو مہمان تھے گھر کے مالک بنے، شاہ بھی ہے عدو شیخ بھی ہے عدو، کب تلک ہم سہیں غاصبوں کے ستم، اے جہاں دیکھ لے کب سے بے گھر ہیں ہم، اب نکل آئے ہیں لے کے اپنا علم، اتنا سادہ نہ بن تجھ کو معلوم ہے کون گھیرے ہوئے ہے فلسطین کو، آج کھل کے یہ نعرہ لگا اے جہاں، قاتلوں رہزنوں یہ زمین چھوڑ دو، ہم کو لڑنا ہے جب تک کہ دم میں ہے دم، اب جہاں دیکھ لے کب سے بے گھر ہیں ہم، اب نکل آئے ہیں لے کے اپنا علم۔ خدا حافظ۔